السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ قوم وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور عمران خان اپنے ترجمانوں، اپنے وزیروں، اپنے مشیروں کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کی صورتحال درپیش ہے عمران خان صاحب کو بھی، ہمیں بھی اور قوم کو بھی۔ ہم بھی قوم کا حصہ ہیں، لیکن ذرا جو خبر نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ترجمانوں کو جو کہہ رہے ہیں ترجمان وہ کر نہیں پا رہے، اور ترجمان جو چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نہیں۔ اس معاملے پر آگے چل کر میں آتا ہوں، لیکن ایک اور صورتحال ہے اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کی۔ مریم نواز کی خاموشی پر ہم تو سوال اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سیاست کرتی ہیں، پارٹ ٹائم سیاست کرتی ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھ کے چھکے چوکے مارتی ہیں تو اس پر وہ ان کی تعریف بھی ہوتی ہے، اور چپ ہوتی ہیں تو ظاہر سوال اٹھتا ہے کہ جی چپ کیوں ہیں۔ چلیں، ہم جو صحافی ہیں، جو خبریں نکالتے ہیں، خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ تو سوال اٹھاتے ہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو پریشانی ہے مریم نواز صاحبہ کی خاموشی سے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے نا۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو یہ کہا ہے کہ ذرا بتا دیں قوم کو کہ مریم نواز صاحبہ خاموش کیوں ہیں۔ مریم نواز اس لیے خاموش ہیں کہ وہ ڈھیل مانگ رہی ہیں اور اس کے چکر میں مریم نواز سیاست نہیں کر رہی۔ نواز شریف، مریم نواز، مطلب وہ بولتے ہیں تو بھی ظاہر حکومت کو ٹینشن ہوتی ہے، نہیں بولتے تو بھی حکومت کو ٹینشن ہوتی ہے۔ ویسے بھی اپوزیشن مجموعی طور پر بات کرے تو حکومت پریشان، نہ کرے تو حکومت پریشان۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جائے تو جائے کہاں، حکومت کے پاس کرنے کو کام ہے نہیں، اور حکومت کی پوری نظر ہے اپوزیشن پہ، اور اب تو اپوزیشن سے بھی معاملہ آگے نکل گیا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے احکامات ماننے سے انکاری تھے، جن کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے غیر قانونی احکامات دیے اور بطور سرکاری افسر وہ احکامات ماننے سے انکار کر دیا، تو اب وہ زیر عتاب ہیں۔ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا ایک پاک پتن کے حوالے سے کہ وہاں پر اپنا جو تبادلے ہیں سرکاری افسروں کے اور پولیس کے، وہ تاریخی ہیں، ریکارڈ ٹوٹ گئے ہوئے ہیں۔ مطلب کوئی اگر فون نہیں سنتا وہ افسر تبدیل ہو جاتا ہے، کوئی افسر اگر راستے چلتے ہوئے نظر نہ آئے اور سلام نہ کرے وہ افسر تبدیل، یعنی ڈی پی اوز، ڈی سی اوز، کوئی ٹک نہیں پاتا۔ اور وہاں پر کس طرح چل رہا ہے معاملہ، وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی۔ تو اسی طرح صورتحال ہے، اسی طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ اب ایک افسر تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بشیر میمن صاحب، ان کو نوٹسز گئے تھے ایف آئی اے کے، اور انہوں نے ایف آئی اے میں پیش ہونے سے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی۔ ظاہر حفاظتی ضمانت 15 دن کی انہوں نے اس لیے اپلائی کی تھی کہ ان کو خطرہ تھا، ان کو خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد وہ آن ریکارڈ آئے ہیں، میڈیا پر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے سبق سکھایا جا رہا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک حکم دیا گیا تھا اور وہ میں نے نہیں مانا تھا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا، لیکن اصل میں تو ثناء اللہ عباسی نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا، ان کو حکم تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی نواز شریف کے خلاف، خواجہ آصف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، خورشید شاہ کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف، ان سب کے خلاف ایسے مقدمے بناؤ کہ سارے کے سارے اندر ہوں۔ پھر مریم نواز پہ دہشت گردی کا مقدمہ، یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گرفتاری کا معاملہ تک ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی ان کو بھی گرفتار کر دوں گا۔ یار آپ مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی میں ایک جج کو گرفتار کروں گا، اپنا سپریم کورٹ کے جج کو، وہ بھی، اور یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ کہا تھا کہ جی وہ تو سعودی والے جو شہزادہ ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو آپ عجیب ہیں، مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ جی میں تو، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک یہاں پر آئین ہے، ایک آئینی بندوبست ہے، میں تو اس طرح کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا۔ اور تو اس کے بعد پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بہرحال ان کو جبری ریٹائرمنٹ والی صورتحال ان سے بنی تھی، تو اس کے بعد جب وہ آ گئے باہر، یعنی ریٹائرمنٹ کر کے سرکاری نوکری سے باہر آ گئے، تو انہوں نے آ کر پھر انکشافات کیے تھے، بہت سے انٹرویوز دیے، بہت سی باتیں بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کس طرح کی حکمرانی چاہتے ہیں، یا کس طرح وہ وزیر اعظم کی کرسی کو اپنے مخالفین کے خلاف اور آئین کو اور قانون کے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔
تو وہ والی صورتحال جو پاک پتن کی مجھے ذہن میں آئی، تو وہ جب ڈی جی ایف آئی اے لیول کے افسر کو اس طرح عمران خان صاحب اپنے انگلی کے اشارے سے چلانا چاہ رہے تھے، تو پھر باقی انتظامیہ پنجاب میں آپ دیکھیں 6-7 آئی جی تبدیل ہو گئے، چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے، اور پتہ نہیں چلی جا رہا ہے اسی طرح کا نظام۔ تو اب وہ عمران خان صاحب جو اس طرح کا نظام چلانے کے بعد وہ تقاضا یہ کر رہے ہیں اپنے ترجمانوں سے کہ جی آپ اپوزیشن سے بہتر مجھے پورٹرے کریں، مجھے پیش کریں۔ ترجمانوں کا اجلاس ہوا تھا کل، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تمہارا وزیر اعظم ایک برانڈ ہے، برانڈ۔ مطلب یہ والا جو ہے نا، یہ والی ذہنیت پاکستان کو اصل میں یہ لے ڈوبی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جو خود کو سوچتے ہیں نا کہ جی میں عمران خان صاحب ہوں، بس میں عمران ہوں، میں خان ہوں، اور وہ جو کیا نام ہے ان کے سینیٹر فیصل جاوید صاحب جس طرح ان کا تعارف کرواتے ہیں، تو وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کارکردگی، اس کے بعد لوگ، اس کے بعد عوام، اس کے بعد مہنگائی، ہر چیز وہ اگنور کر دیتے ہیں، پھر وہ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ جناب میں برانڈ ہوں، میرا نام ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن والے جو ہیں وہ تو اپنی جو کرپٹ قیادت ہے، ان کے چور لیڈر ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں، اور آپ کو تو میرے جیسا لیڈر ملا ہوا ہے۔ یعنی یہ عمران خان صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں آپ کو تو میرے جیسا لیڈر ملا ہوا ہے، میں تو ایک برانڈ ہوں۔ اب وہاں پر جب وزیر اعظم صاحب اس طرح کی بات کریں تو اس کے پیچھے سیدھا ایک جو سیدھی بات ہے سمجھنے والی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو ان کے ترجمانوں نے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر آگے ان کو عوام کے سامنے ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے حق کا پروپیگنڈا، ان کے حق میں پروپیگنڈا کرنے سے ترجمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ تو مطلب میرے جیسے بندے کا بھی آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، میرے جیسے بندے کے حق میں بات نہیں کر سکتے، اور وہ اپوزیشن والے تو اپنے چور اور ڈاکو لیڈروں کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ترجمانوں کو نظر آ رہا ہے کہ کارکردگی کیا ہے۔ کوئی بندہ اگر جا کر کہے گا کہ جی گھی 400 روپے کلو ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ مہنگا نہیں ہے، تو کیا وہ سمجھیں گے کہ لوگ ان کی بات پر یقین کریں گے؟ کوئی ترجمان کہے گا کہ جی دال جو آج سے 2 سال پہلے ملتی تھی اس سے 4 گنا مہنگی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ جی مہنگی نہیں ہے، اور آپ نے کہنا ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے برانڈ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، لہٰذا آپ اس بات کو مان جائیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ تو یہ چاہ رہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے ترجمانوں سے، اور ترجمان ظاہر ہے وہ میں نے گزارش کی نا، وہ ہانپ گئے ہوئے ہیں، وہ تھک چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے اور طرح طرح کی، مطلب وہ جو عمران خان صاحب ایک پروپیگنڈا کا خود بناتے ہیں۔ میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ خان صاحب خود ایک پروپیگنڈا کا اپنا حساب کتاب بناتے ہیں، ایک بیانیہ جو کہہ دیں یا ایک پروپیگنڈا لائن دیتے ہیں، بیسک ہوتی ہے، ٹاکنگ پوائنٹس دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس پر بات کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں انتخابات ہارے تو وہاں یہ نہ کہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں، حالانکہ وہاں پر شوکت یوسف زئی اور ترقی اور عاطف خان، شہرام ترقی اور عاطف خان یہ سارے کہہ چکے انتخابات کے رزلٹ آنے کے فوری بعد کہ جی ہمیں مہنگائی نے ہروایا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، مہنگائی نہیں ہروایا، مجھے میری پارٹی نے ہروایا ہے، مجھے میری تنظیم نے ہروایا ہے، لہٰذا اب یہ آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے پاکستان میں اتنی، بلکہ اصل میں ہماری تنظیم نے ٹکٹیں ٹھیک نہیں بانٹی تھی، ہمیں امیدوار صحیح نہیں ملے تھے، مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح پروپیگنڈا کا انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس بنائے تھے، تو وہ دے۔ اور پھر ابھی جو یوریا والا معاملہ ہے، جس پر میں نے کل پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ فواد چوہدری صاحب کراچی میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی یوریا پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا میں مہنگا ہے، پاکستان میں سستا ہے، تو یہاں سے یوریا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، تو بھی ایکسپورٹ ہوتا رہے، ہماری تو گندم سڑ رہی ہے۔ اب تو وہ گانا آ گیا ہے یوریا پہ، وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے، بڑا ایک وائرل ہو گیا ہوا ہے گانا، یوریا کو بلا رہے ہیں لوگ، یوریا آ جا۔ اب یوریا کہاں سے ہے؟ یوریا تو ہے نہیں، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں یوریا باہر مہنگی ہے، تو ڈالر یوریا کو کھینچ کر یہاں سے لے گیا ہوا ہے، اور ڈالر خود یہاں نہیں آتا، یوریا کھینچ کر لے جاتا ہے، یہاں تو خود مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کا عمران خان صاحب ایک پروپیگنڈا کی لائن دیتے ہیں، ٹاکنگ پوائنٹس دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ اس پر بات کریں۔ اب وہ کر کے تھک گئے ہیں ترجمان۔ اب ترجمان جب وزیر اعظم کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے بے دلی سے سنتے ہیں، پھر اس کو گرم جوشی ان میں نہیں ہوتی جو شروع میں ہوا کرتی تھی نا، وہ گرم جوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ترجمانوں نے جا کے سامنے میڈیا تو بیچارہ کیا ہے، میڈیا کے سوالوں کے جواب کیا دیتے، میڈیا کا کوئی بندہ سوال کرے
تو ان کو وزیر اعظم سے سوال کیے تھے نا صحافیوں نے اسلام آباد میں، جب وہ منی بجٹ والے سیشن کے دوران آ رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں، صحافیوں نے سوال کیے، جو ڈھنگ کا سوال تھا اس صحافی کو سوال ہی نہیں کرنے دیا گیا، اور بعد میں اس کو اپنے ہی پڑ گئے تھے وہ تو ترجمانوں کی پریس کانفرنسوں میں صحافی بیچاروں کو تو سوال نہیں کرنے دیے جاتے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طرح کے سوال کروانے کا، اپنے من پسند سوال کروانے کا۔ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے میڈیا کو۔ تو ایک بار شہباز شریف صاحب چائنا سے آئے تھے، اور چائنا سے آنے کے بعد وہ ڈائریکٹ پہنچے تھے، یہ رنگ روڈ بن رہا تھا ایئرپورٹ کے ساتھ، اور وہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے، تو وہاں پر کوئی بڑا ایشو تھا، شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا چرچا تھا اس وقت کے آرمی چیف کیانی صاحب کا، پیپلز پارٹی کی حکومت کی مرکز میں یہاں پر وہ سی ایم تھے۔ اب کیانی صاحب سے انہوں نے خفیہ ملاقات کی تھی، اور خفیہ ملاقات کی خبروں کے بعد وہ چائنا چلے گئے تھے، پھر وہ واپس آئے، تو میرے جیسے صحافی وہاں چلے گئے کہ یار جو ملاقات کے چرچے ہیں ان پر سوال کریں گے، تو وہاں پر ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہاں پر سوال کیا ہو رہا تھا، شہباز شریف صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ سڑک بہت اچھی بنا لی، میرے علاقے میں سڑک خراب ہے۔ وہ صحافی شہباز صاحب وہ جو فلاں جگہ پہ واٹر فلٹر لگایا تھا بہت اچھا کام کیا ہے وہاں پہ، یعنی اس طرح کی ایک پورا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ صحافیوں نے سب پتہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آج کون سی، یا کسی بھی لیڈر کو، عمران خان صاحب کو یا کسی بھی ترجمان کو، کہ آج کا ایشو کیا ہے، صحافی کس پر سوال کریں گے۔ پھر وہ ڈکٹیشن چلی جاتی ہوتی ہے، وہ پرچی، وہ واٹس ایپ، پہلے پرچیاں ہوتی تھیں، واٹس ایپ چلا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ سوال کرنا ہے، آپ نے یہ سوال کرنا ہے، ایک ارینجمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں صحافت چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ترجمان اس طرح کی ارینج پریس کانفرنسوں کا بھی سامنا نہیں کر پا رہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ ہمارا وزیر اعظم تو ہیرا ہے، برانڈ ہے، بس اسی پہ خوش رہیں کہ عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہے۔ روٹی ملتی ہے نہیں ملتی چھوڑ جائیں، آٹا ملتا ہے، اپنا چینی ملتی ہے نہیں ملتی چھوڑ دیں، یوریا ملتی ہے نہیں ملتی چھوڑ دیں، بھول جائیں، بس اس بات پہ راضی رہیں کہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے۔ اب دوسری بات وہ جو مریم نواز صاحبہ کے متعلق تھی، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ترجمان حکومت پنجاب اب وہ سامنے آ گئے ہیں جی، انہوں نے کہا احسان خاور صاحب کہ جی مریم نواز صاحبہ جو چپ ہے نا، وہ ڈیل اور ڈھیل کے چکر میں۔ تو میں نے پہلے بھی گزارش کر دی نا کہ مریم نواز چپ ہوتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، بولتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، اور اب کی پریشانی، اب کی جو ان کا چپ ہونا ہے نا، وہ پریشانی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود اپنی پارٹی کے ترجمانوں کے اجلاس میں، پارٹی کے اجلاس میں یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن سوال انہوں نے اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص جو نااہل ہے، جو سزا یافتہ ہے، اس کو چوتھی بار وزیر اعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے، پاکستان کیسے لا کر ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ والی بات جو ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کو ڈیل دی جا رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ اسی وجہ سے چپ ہیں کہ اگر وہ بولیں گی تو وہ ڈیل خراب ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی یہی تھا نا کہ مریم نواز صاحبہ بولتی تھی تو وہ ڈیل خراب ہو جاتی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے گلا کیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب اگر تقریروں میں نام لیتے تھے تو ڈیل خراب ہوتی تھی، یہ شہباز شریف صاحب نے یہ گلے کیے ہوئے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو وہ اب حکومت چاہتی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نہیں بولتی تھی، جو نہیں بول رہی وہ بولیں تاکہ جو ڈیل جس کا حکومت کو خطرہ ہے، شک ہے کہ نون لیگ کی ہو رہی ہے، وہ ڈیل خراب ہو۔ اور اب تو معاملہ، میں آپ کو 2-4 بار پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اب تو معاملہ چلا گیا ہوا تحریک عدم اعتماد کی طرف، اور سنجیدہ ہو گیا ہوا ہے معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جب اس پر بات کریں تو سوچیں کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ تو بس اب عمران خان صاحب جو ہے، جس طرح قوم کو دلچسپ کیا عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی ہے، اور اسی طرح ان کے ترجمانوں کو بھی ہے۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ترجمان ان کو وہ جو ہیں وہ کر کے پیش نہیں کر رہے، اور ترجمان یہ سوچ کر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم قوم کے پاس جائیں کس منہ سے، کس طرح جا کر سامنے بات کریں، کس طرح بیانات دیں کہ پاکستان میں سب اچھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔